اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ زور مانگا نہ زر مانگا، پیغمبر نے اللہ سے عمر مانگا۔ پہاڑوں پر بھی ہو جس کا دبدبا، اللہ سے ایسا بشر مانگا۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے۔ آپ سب جانتے ہیں اسلام کا نیا سال کا آغاز ہو چکا۔ آج دوسری تاریخ ہے محرم المعظم کی۔ جیسے ہی محرم کی ابتدا ہوتی ہے، محرم کی پہلی تاریخ آتی ہے، تو مرد مجاہد کی یاد آتی، وہ مراد مصطفیٰ کی یاد آتی، وہ شیر کی یاد آتی ہے جسے مصطفیٰ نے طلب کیا۔ میری مراد مصطفیٰ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی تاریخ آپ کی شہادت کا دن، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات اقدس ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، ہر نفس کو شیطان کا ڈر لگا ہوا ہے، ہر جان کے پیچھے شیطان کا ڈر لگا ہوا ہے، مگر عمر بن خطاب وہ ذات ہے، عمر بن خطاب کی وہ شان ہے، عمر بن خطاب کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے، جس راستے سے عمر گزر جاتا اس راستے سے شیطان اپنا راستہ بدل دیتا۔ ایسا مرد مجاہد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، ہر جان کے پیچھے ڈر لگا ہوا ہے شیطان کا، کہیں غلغلے میں نہ ڈال دے، کہیں حرام کاری میں نہ ڈال دے، کبھی نفسانی خواہشات میں نہ ڈال دے، کرب کی نافرمانی میں نہ ڈال دے، کبھی غفلت کی نیند نہ سلا دے۔ ہر ایک جان کو ڈر لگا ہوا ہے۔ شیطان کو جس ذات کا ڈر لگے ہوا ہے وہ ذات عمر بن خطاب کی ذات۔ اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی عمر بن خطاب، حضور کا ارشاد دیکھے اور آپ کا خوف خدا دیکھے۔ حضور نے واضح فرما دیا جس گلی سے عمر گزر جائیں شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر جنتی کو دیکھنا ہے تو عمر کو دیکھو۔ اس کے باوجود خوف کا یہ عالم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو کوئی حج کے لیے گئے، عمرے کے لیے گئے ہیں، وہ جانتے ہیں وہاں کی دھوپ کا عالم کیا ہوتا ہے، وہاں کی گرمی کا عالم کیا ہوتا ہے۔ بغیر اے سی کے آدمی 5 سے 10 منٹ نہیں بیٹھ سکتا روڈ پر، ایسی گرمی، ایسی تپش کا عالم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا میرے غربا کے لیے حج جہاد ہے۔ کیوں؟ وہاں کی ویسی گرمی ہے، دوسرے ملک کے لوگ آ کر گرمی سے بیمار پڑ جاتے، حج کے دوران کتنوں کا انتقال نہیں ہوتا، ایسی گرمی ہے۔ اور وہ گرمی میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہی گھر کے باہر
اپنے ہی حجرے کے باہر ٹہر رہے ہیں، اپنے ہی حجرے کے باہر ٹہر رہے امیر المومنین ہیں۔ راستہ چلنے والے کہہ رہے سرکار کیا بات ہے، گھر کے باہر ٹہرے، حجرے کے باہر ٹہرے ہو، پسینے کا یہ عالم ہے، لباس پانی پانی ہو گیا، لباس سے پانی ٹپک رہا ہے پسینہ آپ کا، حجرہ سامنے، گھر سامنے، اندر داخل ہو جاؤ تاکہ دھوپ کی گرمی سے بچ سکو۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی تو چاہتا ہوں گھر میں داخل ہو جاؤں، میں بھی چاہتا ہوں اس دھوپ سے بچوں، میں بھی چاہتا ہوں یہ پسینے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھوں، مگر کیا کروں، میری زوجہ، میری وائف بازار کو گئی ہوئی ہے کچھ سامان لینے کے لیے، بازار کو گئے کچھ سامان لینے کے لیے، میری نوجوان بیٹی گھر میں موجود ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں گھر میں داخل ہو جاؤں اور شیطان مجھے غلبہ نہ پا لے۔ اللہ اکبر، دیکھے خوف خدا کا، شیطان راستہ بدل دے، مگر اللہ کے خوف کا یہ عالم ہے، بیٹی کے رہتے ہوئے گھر میں داخل ہونے سے آپ پرہیز کر رہے، کہیں نفس غالب نہ آ جائے میرے اوپر۔ فقہ کا مسئلہ ہے اگر شہوت سے بیٹی کو ہاتھ لگا دے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی۔ یہ عمر بن خطاب، یہ خوف خدا جس کے بارے میں مصطفیٰ نے واضح فرما دیا عمر جنتی ہے۔ جنتی کون ہوتا ہے؟ تقوی پرہیزگاروں والا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ نے فرما دیا تقوی پرہیزگاری عمر تمہارے اندر ہے، مگر احتیاط یہ ہے بیٹی گھر میں تو باپ گھر میں داخل نہیں ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میرے ستاروں کے مانند، تم جس کی پیروی کرو نجات پا جاؤ۔ وہ عمر بن خطاب جو گھر میں بیٹی ہونے پر گھر میں داخل نہیں ہو رہے، اور آج کے بے حیا باپ، بے حیا بیٹی بیٹھ کر ریلز بنا رہے، یہ قوم عزت پائے گی، یہ قوم عزتیں پائے گی۔ یاد کر لینا کمال نہیں ہے، ہر سال آپ کی آمد، آپ کی وصال کے وقت، آپ کی شہادت پر آپ کے تذکرے سنانا کمال نہیں ہے، آپ کی زندگی سے کیا حاصل کرے یہ کمال ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر چند ویوز پانے کے لیے، چند کوڑی کے سکے کمانے کے لیے، دنیا جو کتے کے مانند ہنڈی ہے اسے کمانے کے لیے ہم بیٹھ کر باپ بیٹی ریلز بنا رہے، اور ایسے بے حیائی لباس، ایسے بے حیائی سینز جسے دیکھ کر حیا شرم آ جائیں، یہ حال ہمارا ہو گیا۔ اور وہ عمر بن خطاب، وہ مرد مجاہد گھر میں داخل نہیں ہو رہے۔ سیکھنا ہے ہمیں، جس کو اللہ نے جو مقام دیا وہ مقام رکھے، بیوی کو بیوی کا مقام رکھے، بیٹی کو بیٹی کا مقام رکھے، باپ بن کر جیے، دو کوڑی کے انسان نہ بنے۔ اللہ نے باپ بنایا تو رعب رکھے بیٹی کے اوپر، بات کرنے سے پہلے سوچے بیٹی کیا بات کر رہی، اور بیٹھ کر ہم ریلز بنا رہے، شرم ہے ہمیں۔ عمر بن خطاب کو ماننے والے اور بے حیائی ہمارا مقدر بن گئے۔ وہ عمر بن خطاب جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا ارے یہ جو قدم ہے عمر کے، جب جنت کے طرف بڑھیں گے تو ایسی شان سے بڑھیں گے اللہ ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں جائے۔ وہ عمر بن خطاب روز شام میں اپنے قدموں پر کوڑے سے مار کر پوچھتے تھے اے عمر بتا آج تیرے قدم اللہ کو راضی کرتے ہوئے اٹھے یا ناراض کرتے ہوئے؟ آج تیرے قدم اس دین کو فائدہ پہنچانے کے لیے اٹھے یا نقصان پہنچانے کے لیے؟ اے عمر بتا جو تجھے اللہ نے سلطنت دی تو نے اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ وہ عمر بن خطاب کو ہم مانتے ہیں، اور عدل و انصاف ہمارے زندگی میں دور دور تک نہیں۔ ارے وہ مہاتما گاندھی جیسی ہستی کہا کرتی تھی اگر حکومت کرنا چاہ رہے تو آئیڈیل عمر بن خطاب کو بناؤ۔ پالیٹکس اور عمر یہ جدا نہیں،
عمر سے اگر پالیٹکس کو جدا کر دو گے پالیٹکس نامکمل ہو جائے. عمر بن خطاب کہا کرتے تھے میری سلطنت میں میری حکومت میں اگر دریا کے کنارے کتا بھی پیاسا ہوگا تو اس کا سوال عمر سے ہوگا. وہ عدل و انصاف کے مثال رکھنے والے رات میں گشت کیا کرتے تھے اپنے ملکوں میں گشت کیا کرتے تھے لباس بدل کر دیکھتے تھے سلطنت کیسے مطمئن سو رہی یا نہیں سو رہی. سلطنت کی فکر ہوا کرتی تھی رات سو رہی تھی عمر بن خطاب جاگ رہے. ایک نوجوان لڑکی رات کے اندھیرے میں راستہ چل رہی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہوئے عورت کے پاس لباس بدل. اے عورت رات کے وقت اکیلی تنہا گھر سے نکل چکی ہے کیا ڈر نہیں ہے لوگوں کا؟ تو عورت نے جو تاریخی جملے کہے تو سوچے کیا شان عمر بن خطاب کی. وہ عورت کہنے لگی ڈر اور مجھے کیا عمر کا انتقال ہو گیا؟ عمر مر گیا جو اس سے میں ڈروں لوگوں سے. عمر ہوتے ہوئے عدل و انصاف نہ ہو. کہا اگر عمر مر گیا تو ڈر پیدا ہوگا اور سنو تم ہی عمر ہو کیونکہ کسی کی مجال نہیں ہے کسی عورت سے راستے میں سوال کر لے عمر کے رہتے ہوئے. ایسا دبدبا ایسا رواب ایسا عدل و انصاف ایسا تقوی پرہیزگاری اپنی ریا حفاظت جس سے محفوظ کرتی تھی وہ عمر بن خطاب کی ذات. اور آج ہم سے ہی ہمارے لوگ عزت میں محفوظ نہیں ہیں. ہم اپنوں کی ہی عزت کو پامال کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے. ہم لوگوں کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے. لوگوں کو شرمندہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے. لوگوں کو رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے. معاشرے میں جہاں جس کی عزت بنی ہوتی ہے ہم اسے وہاں ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے. اب بتائیں یہ قوم عزت پائے گی؟ مصطفیٰ جان رحمت کا واضح ارشاد ہے تم جس کو جہاں ذلیل کرو گے وہاں اس کی عزت بنے گی ہے. یعنی فرینڈ سرکل میں کسی کی عزت بنے گی ہے تم اسے وہاں ذلیل کرو گے. رشتہ داری میں کسی کی عزت ہے تم اسے وہاں ذلیل کرو گے تو اللہ تمہیں وہاں ذلیل کرے گا جہاں تمہاری عزت بنے گی. تو یہ ہوتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول ہے عشرہ مبشرہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے. اللہ تعالیٰ ان کی شان کے مطابق قرآن کی آیت نازل فرماتا. آپ کے خیال پہ قرآن کی آیت نازل فرماتا. عمر بن خطاب پہلے فیصلہ کرتے بعد میں قرآن نازل ہوتا. وہ عمر بن خطاب کی سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے. عمر بن خطاب جیسی ہستی اگر ہمارا آئیڈیل بن جائے ہمارا مقدر عروج ہو جائے تو ہر گھر کے ذمہ دار افراد کو چاہے وہ ماں ہو یا باپ ہو عمر بن خطاب کی سیرت پڑھے پتا چلے گا باپ کیسا ہونا ہے ماں کیسی ہونا ہے عدل و انصاف کیسا ہونا ہے. گھر کا ماحول ہمارا خراب ہو گیا. ہمارے گھر میں عدل و انصاف نہیں ہو رہا ہے. ماں پیدا کرنے والی وہ ماں جو خون پلا کے دونوں بیٹوں کو پیدا کی وہ ماں اپنے بیٹوں میں فرق کرتے ہوئے نظر آتی. ہمیں سیرت عمر پڑھنا چاہیے. بات یاد رکھے اللہ نے حاکم بنایا ماں باپ کو. آج حاکم بنایا اولاد بھی نعمت کی شکل میں کل پوچھے گا. حضور نے واضح ارشاد فرما دیا ماں ہو یا باپ ہو اگر اولاد میں فرق کرو گے تم عدل و انصاف میں فرق کرو گے قیامت میں تمہیں پالش زدہ اٹھاؤں گا. ماں باپ فرق کریں گے اولاد کے حق میں ایک حصہ پالش زدہ ہوگا قیامت کے دن. ماں باپ جو چاہے اولاد جاگیر نہیں ہے آپ کی جس کے ساتھ جو چاہے کر لے نہیں. کسی بیٹی کو ایک نوالا ہاتھ سے کھلا رہے صوفیہ فرماتے دوسری بیٹی کو بھی ہاتھ سے کھلو.
ایسا نہ وہ چھوٹی ہے لاڈی ہے، نہیں، بڑے کا جو دل دکے گا قیامت میں تمہاری رسوائی کا سبب بنے۔ جو بیٹا کما رہا ہے اور جو بیٹا نہیں کما رہا ہے ان کے ساتھ بھی عدل کرو، ورنہ تم اپنی رہتی زندگی میں اپنی جہنم تیار کرو۔ اور اولاد کو کہہ دیا گیا ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اور تم جو ان سے حاصل کرنا ہے کر لو۔ تو ہمیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھنی ہے اور آپ پر ایصال ثواب کرنا ہے، تاکہ ہم ان کی سیرت پڑھیں اور اللہ اور رسول کی بارگاہ میں مقبولیت پائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔